سرور انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے حسین بھی بنایا، باکمال بھی بنایا، یونیک بھی بنایا، اور ان کے لیے پوری کائنات کو سجایا۔ اس کے بعد بہترین وہ ہے جن کو انہوں نے بہترین فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو پیدا کرتے ہی ان کے پیدائش سے قبل ان کے باپ کا سایہ اٹھا لیا، پھر 6 سال میں آقا کریم کی والدہ کا سایہ اٹھا لیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ اٹھا لیا، اس لیے کہ اللہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ جو میری دلیل ہے، آخری حجت ہے، جس کو میں نے شاہد بنایا، جس کی وجہ سے ہم شہادت دیتے ہیں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، اب ہماری شہادت کی گواہی حضور دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب انبیاء کی امت انکاری ہو جائیں گی۔ اس وقت سرکار کی گواہی سے تمام انبیاء کی گواہیوں کو ویریفیکیشن ملے گی، تصدیق اور تائید ملے گی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو باعث وجود کائنات بھی بنایا، اور اللہ نے خود پڑھایا۔ سورہ رحمان پڑھے، الرحمن۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ رحمان کا ورڈ یہ ہے کیا۔ رحمان اور رحیم یہ دو بڑے فیمس اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اب رحمان یہ صفاتی نام ہے، لیکن اس کے لیے صرف یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ رب العزت کے بغیر آپ مخلوق پر نہیں بول سکتے، یہ اسپیسیفک اللہ رب العزت کا خاصہ ہے رحمان۔ ایون آقا کریم کے لیے رحیم بول سکتے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، لیکن رحمان یہ خاص اللہ کے لیے۔ آخر کیوں؟ رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا رحمت کرنے والا کہ نہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہ مل سکے، اور قیامت کے دن اور آخرت کو دونوں کے اندر اس کی رحمت کو یہ کور کرتا ہے۔ کوئی آنسو بہاتا ہے، آنسو بعد میں گرتا ہے، رحمت اس کی اس کو اپنے دامن میں تھام لیتی ہے۔ تو رحمان یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اور یہ دنیا اور آخرت میں مخصوص اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور رحیم یہ خاصہ نبوت بھی ہے ایز اے مخلوق، لیکن خاصہ الہی بھی ہے ایز اے خالق۔ یہ یاد رکھنا، اللہ بھی وکیل ہے، سرکار کو بھی وکیل کہا گیا، لیکن وہ وکیل بالقدیم ہے، وہ اور میرا آقا کریم بالحادث ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ فرق ہے صفت کے اندر۔ وہ بالذات ہے، یہ بالعطا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر رحیم اور رحمان ہے، حضور رحیم ہے اللہ کی عطا سے، یہ ذہن میں رکھنا۔ شرک وہاں آتا ہے جہاں بالذات مانا جائے، بالذات اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو خود پڑھایا۔ علم قرآن سکھایا کس کو؟ اس کا مفعول تیرے میرے آقا کریم کی ذات ہے، خدا نے پڑھایا ڈائریکٹ، اور فرمایا جب بھی تمہیں علم کی ضرورت پڑے تو رب زدنی علما فرمائے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، زدنی زیادہ کر دے، لیکن کسی کے پاس نہیں بھیجنا۔ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی القابات میں سے ایک لقب امی ہے۔ امی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آتا کچھ نہیں، کئی بدبخت اس کا نام ان پڑھ لکھ دیتے ہیں ترجمہ۔ امی یہ خاصہ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاصہ سرور انبیاء ہے، یہ معجزہ ہے کہ کسی استاد کے پاس نہیں گئے، لیکن وہ کچھ بتایا کہ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ رازق کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے جوامع القلم۔ کیا ہے جوامع القلم؟ یعنی کوزے کے اندر دریا کو بند کر دینا۔ جو سرکار نے 1500 سال پہلے فرمایا، آج سائنس اس کو فائنڈ کر رہی ہے، اس پر بہت ساری دلائل۔ یہ ناؤں کو کاٹنا، ہاتھوں کو دھونا، استنجے کے بعد ہاتھوں کو زمین پہ مارنا،
اس میں بڑی حکمتیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں لیکن ان کے اندر بڑی وزڈم ہے. اس کے پیچھے بہت بڑی تاریخ ہے. تو رحمان جو دنیا اور آخرت میں رحمت کی انتہا کر دے, اور رحیم یہ خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. جو جنتی جنت میں جائیں گے اس وقت وہ ظاہر ہوگی مومنوں کے لیے. سرکار بھی کھڑے ہوں گے, حضور بھی حوض کوثر پہ اپنی امت کے لیے کاسہ کوثر لے کر کھڑے ہوں گے. خوش نصیب ہوں گے جن کو سرکار کے ساتھ ملنے کی سعادت نصیب ہوگی. میزان پر سرکار کھڑے ہوں گے, پل صراط پر سرکار کھڑے ہوں گے. ہر مشکل گھڑی میں آقا کریم ہمارا دامن تھامیں گے. اور ایک یاد رکھنا کہ وہ چیز جس میں ادب نہ ہو اللہ کو وہ قبول نہیں ہے. مثلا ایک بیٹا اپنی ماں کو کہتا ہو میرے پیو دی جانی, بات تو سچی ہے, اسی کو شاکے میں پیو دی جانی نہیں. وہ کہتی تیری جہاں تے گوہے جم پیا ہو رہا, تیری جہاں تے میں کوئی جانور پال لیا ہو گیا, تیری اتنی تمیز نہیں ماں نال گل کرنی. آختی اماں میں کو کوڑ پیا مرے نا. گل تو سچی لیکن ادب نہیں ہے. ہر وہ سچ جس میں ادب نہ ہو اللہ رسول کو وہ پسند نہیں ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ادب ویری امپورٹنٹ ہے, فرام باٹم ٹو ٹاپ, فرام انٹرنل ٹو ایکسٹرنل. اندرونی بیرونی کوئی بھی زندگی ہو ادب کا دامن کبھی نہ چھوڑے. اگر آپ نے کچھ پانا ہے بے ادباں کبھی کچھ نہیں پایا. انہوں کا کاسا الٹا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. رحمان اور رحیم میں فرق کا پتہ چل گیا. اب رحمان وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پڑھایا بغیر استاد کے. ایسا پڑھایا کہ وہ نسل در نسل حضرت امام علی مقام کا سر نیزے پہ چڑھایا تو قرآن پڑھ رہا تھا. اس وقت نگاہوں سے پلایا جاتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات بھول جاتی ہے, حدیث بھول جاتی ہے. سرکار نے اپنی کملی بچھائی, کچھ پڑھا اور دم فرمایا, فرمایا سینے سے لگا لو. جب سینے پہ اس کپڑے کو ملا یقین کے ساتھ فرماتے ہیں جو باتیں مجھے بھول چکی تھی وہ بھی یاد آ گئی. یہ وہ علم تھا جو ساقی نگاہوں سے پڑھاتا تھا. حضرت علی شیر خدا کو بلایا, عرض کی حضور آؤ شعب چشم. حضور نے نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کو میڈیکل ڈگری کی ہے میں نے. حضور صلی عالم ما فوق الاسباب مدد کرتے ہیں, ہم تو ماتات الاسباب کرتے ہیں نا. ہاتھ ہو سی تو کین کوشی دے ساں, ہاتھ کو نہیں تو بندہ ٹنڈا کیسے دے سکتے, بھوکا بندہ کین کوشی دے سکتے. لیکن میرا نبی قاسم ہے, واللہ موتی, اللہ دینے میں کمی نہیں چھوڑتا. اس نے کوثر عطا کیا ہے اپنے محبوب کو, اور دینے والے نے بھی بدیاں کر دی ہیں. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نے. 1500 سال بعد بھی کوئی دل سے اگر ان کو عشق کرتا ہے تو وہ خود تشریف لے آتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. کوئی ان کا بنے تو صحیح. ہم نے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ جھوٹ کا سچ فرمائے. بزرگادین اللہ جھوٹ کا سچ فرمائے, اللہ کوڑ دا سچ کرے. ہمارے اعمال کی کوئی پوچھ اور نہ رکھنی چاہیے اعمال پر یقین. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کون بہترین ہے, جو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے, جو پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے. دو چیزیں جو ایک سے اختیار کر لو, جو پڑھتا بھی ہے اور پڑھاتا بھی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم, تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے من تعلم القرآن, جس نے خود قرآن سیکھا, وعلمہ, اور آگے سکھایا, آگے پڑھایا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو کان آیا, تم دوسروں تک پہنچاؤ چاہے ایک آیت کا علم کیوں نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کتابوں کے گڈھے پڑھ لیں تو پھر آپ جا کر پڑھانے کے کام نہ ہو. آپ نے مجھ سے جو کچھ سنا مجھے نہ دیکھیں, مجھے نہ دیکھیں. کئی آدمی بندے کو دیکھیں, بھائی اس کو چھوڑیں, جو کہہ رہا ہے اس کو لے لیں. اگر اچھی بات ہے دامن میں سما لیں. اس کے بارے آپ سے سپیکر کے بارے نہیں پوچھا جائے وہ کون تھا, کہاں سے تھا, کیسا تھا. دس از ناٹ یور ریسپانسبلٹی.
آپ کا یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ بولنے والے کے بارے ریسرچ شروع کر دیں. آپ یہ کریں کہ کیا وہ کہہ قرآن سے رہا ہے, حدیث سے کہہ رہا ہے, صحیح کہہ رہا ہے. وہ بات ہے جو رب اور رسول سے ملاتی ہے. جو آدمی ڈائریکٹ خدا سے ملاتا ہے وہ تو شیطان نے بھی کہا تھا, شیطان دی غلطی تو سکری قرآن پڑھا کی رہی ہے. اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے اسباب کا انکار کیا. اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم فسجدوا, سارے فرشتے گر گئے سجدے میں الا ابلیس, ابلیس ٹھہر گیا. یہ اس کی غلطی تھی کہ اس نے مقام نبوت کو تسلیم نہیں کیا. یہ بات ذہن میں رکھنا, ایک کا لفظ ہے, اس نے مقام نبوت کو تسلیم نہیں کیا, ورنہ اس کے سجدے 18,000 سال. کتنے سجدے کیے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس نے اللہ کی محبت کا حق نہیں نبھایا. سجدے تو کیے اس نے, خدا نال تو رولا ہی کون ہے, خدا نال کوئی رولا. اللہ تو آخر میں تینوں منے نا, لیکن یہ خلیفہ جو تو نے بنایا اس کو نہیں مانتا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ریزن یہ ہے کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا, میں کیسے اس کے آگے جھکوں؟ وہ ادب سے گر گیا, مقام نبوت کو تسلیم کرنے سے منکر ہو گیا. یہ اس کا گناہ تھا, یہ اس کی غلطی تھی. یہی آج مرزائیوں کی غلطی ہے. لیکن وہ اتنی خباثت ہے کہ جو ان کو چمٹتا ہے اس کو چھوڑنا اس کے لیے اور مشکل ہو جاتا ہے. جن کو توبہ کی, کیونکہ مسلمانوں جیسا لگتا ہے, وہ قرآن ایک, مسجد ایک, زبان ایک, ہر شے ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ. اس لیے بندے کی پہچان بڑی مشکل ہے, کیونکہ آپ کے اندر رہتا ہے, آپ جیسا ہے. یا پتہ گودڑی میں لال ہے, آپ مت ایکسس کیا کریں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. وہ بھائی تیری رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہر بندے کو اپنے سے بہتر سمجھ. اگر جیتنا ہے میدان, اگر آپ نے رب سے ملنا ہے تو اس کی مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھ. جس کو گم گشتہ راہ دے اس کو سمجھا, نہ سمجھ آئے خدا پہ چھوڑ دے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے محبوب, جب سرکار پریشان ہو جاتے تھے اللہ پاک حوصلہ دیتا ہے, میرے محبوب آپ پریشان نہ ہوں. لیس علیک ھداھم, آپ پر ضروری نہیں ہے ان کو ہدایت دینا. ولکن اللہ یہدی من یشاء, جس کو اللہ چاہے گا ہدایت ملے گی. آپ پریشان نہ, آپ کا کام ہے پیغام دینا. وما علینا الا البلاغ, آپ کے اوپر بلاغ پہنچانا ضروری ہے. کوئی تسلیم کرے نہ کرے, کوئی مانے نہ مانے, کوئی آپ کی چہرے انور کو دیکھ کر اس کو سکون آئے نہ آئے, بدبخت ہے. ہم نے تو آپ کو آئینہ بنایا ہے, ہم نے تو آپ کو حجت اللہ علی العالمین بنایا ہے. اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, آپ بھی اسے محبوب کے ساتھ منسلک ہیں. جو سرکار کو اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے, امتی کی بھی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. اگر وہ امتی بن کے رہے, اگر وہ منسلک رہے اپنے آقا کریم سے, روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. اللہ رب العزت ہم سب کو بہت سائڈ سے اپنے محبوب کا امتی بن کر اور اپنے رب کا بندہ بن کر, اس کی دھرتی پر مسافر بن کر اور اپنے آپ کو سکیڑ کر کوشش کریں اعتراض کر کے. جو بندہ گلے فٹ ہونا ہے مہربانی, قرآن نے کون سا سلوشن ہے جو بتایا نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب ہر بندے کے ساتھ مت جھگڑا مول لیں, السلام علیکم کر کے اپنا راستہ لے لیں. عرفی مجندش سے غوقائے رقیبہ, آوازیں سگاں کم نہ کو ندرس کے گدارا. عرفی تو اپنے سفر کو جاری رکھ, رستے میں ڈاکو, کتے, بلے, جو مرضی کہتے رہے. You don't need to fear it. Always look towards Allah. Always look towards Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The things which take you from here to there, اس کے درمیان جو کانٹے آئیں گے, تو پھولوں کے ساتھ کب کانٹے نہیں ہوتے. وہ پھول ہی کیا جو کانٹوں کے بغیر ہو. خوشبو کے ساتھ کانٹے بھی دیکھنے پڑتے. اس لیے ڈونٹ بی وری. اس راستے میں بہت کچھ آپ کو ملے گا, لیکن وری نہیں کرنی.
اپنے دامن کو سمیٹ کر تقوی کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھنا ہے، اور یہی لائف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم لدنی عطا کرے۔ علم لدنی اللہ کی عطا سے نصیب ہوتا ہے، اور وہ عمل سے نصیب ہوتا ہے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، وما علینا الا